بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بیٹھے بیٹھے دوستوں میں گپ شپ لگا رہے تھے کہ اچانک ایک بات شروع ہو گئی اور اس میں رشتوں کی محبت پہ بات ہو رہی تھی کہ رشتے جو بھائی ہے، بہن ہے، ماں بیٹی، چچا چچا زاد اور فیملیز کی جو باتیں ہوتی ہیں تو اکثر ہم ان باتوں میں گلے شکوے زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بہن بھائیوں سے، حتیٰ کہ دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم ماں باپ سے بھی گلے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ کہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہم صرف اور صرف گلوں پہ ایک دوسرے سے پریشان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو پہلے زمانے میں، آج سے 30 سال 25 سال پہلے سب مل کے چچا زاد بھائی، بہن بھائی، ماں باپ کے ساتھ مل کے بیٹھتے تھے۔ 10 بجے کے ٹائم پہ ہم جب کھانا کھاتے تھے تو اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، گپ شپ بھی لگا لیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے طور پر محنت بھی کرتے تھے اور بات بھی کرتے تھے۔ آج کچھ بات اس طریقے سے طرف نکل چکی ہے کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے جو ہیں وہ کیا ہے، بیزار ہیں، خفا ہیں، گلے شکوے ہیں۔ وہ محبت کی جو داستانیں پہلے ہم بیان کرتے تھے تو آج کے نوجوانوں کو جب ہم یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے چھوٹوں کو جب ہم وہ باتیں کرتے ہیں قصے کہانیوں کی طور پر، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس زمانے میں کی بات کر رہے ہیں، آخر ایسا ہوا کیوں ہمارے یہ رشتے اتنے کمزور ہو گئے، کیوں ہمارے رشتوں کی یہ پاسبانی جو تھی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا جو تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا جو تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، راتوں کو جب ہمارے رشتہ داروں میں یا کسی محلے داروں میں کوئی بیماری آ جاتی تو ہم اٹھ کے ان کے ساتھ اسپتال میں چلے جاتے تھے اور ہم ان کی کوشش کرتے کہ ان کی مدد کریں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ایک ہی گھر میں 2-3 بھائی رہتے ہیں، 2-3 فیملیز رہتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے دکھ درد سے خبردار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے دکھ درد سے جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ یا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ اب مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اگر ہم ایک طرف دیکھ لیں تو ہمارے نوجوان میڈیا کے الغار میں یا دنیاوی محبت میں، اور دوسری طرف اتنے ہم نے مصروف رکھے ہیں بچوں کو کہ ان کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، اور ہمیں وقت نہیں مل رہا کہ ہم ان کو نصیحت کے طور پر کچھ کہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طریقے سے ہمارے والدین ہمیں بیٹھ کر ہمیں قصے کہانیاں سناتے تھے، چچا چچی، پپا پپی اور خالہ اور خالو اور ان کے خاندان کے جو محبت کے قصے ہوا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے بیٹھتے تھے، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، اکٹھے روٹی کھاتے تھے، اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشی سے، ایک کی خوشی سب کی خوشی تھی اور ایک کا غم سب کا غم تھا۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ، بلکہ آہستہ کیا کہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہونے لگا ہے۔ تو میں اس بات پہ
کبھی کبھی سوچ لیتا ہوں کہ ہم جو بڑے ہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. ہم بچوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ نصیحت نہیں کرتے، روٹی کے آداب نہیں بتاتے، مہمانوں کے آداب نہیں بتاتے، بڑوں سے ملنے کے طور طریقے نہیں سکھاتے، ایک دوسرے سے ملنے محبت کرنے کی داستانیں ہم اس کو نہیں بتاتے، بلکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر وقت ہم اپنے بھائیوں کی جو برائیاں تھیں یا اپنے بھائیوں کی جو کوتاہیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اپنے بابیوں کی کوتاہیاں بیان کرتے ہیں، اپنی ماں کی، بہن کی، والدین کی کوتاہیاں. اور بدقسمتی سے آج کل تو اپنے والدین کی بھی وہ اچھائیاں اور ان کی جو قربانیاں اور ان کی جو ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے، ہمارے بڑے بھائیوں نے، ہمارے چھوٹے بھائی بھی عزت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت سے کام کرواتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ دے سکے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر زور نہیں دیا. ہم نے اپنے اسلاف کی، اپنے بڑوں کی، اپنے خاندان کی روایات کو بھی اپنے بچوں تک منتقل نہیں کیا ہے. تو ہم تو گناہ گار ہیں. ہمارا حصہ ہے اس نئی نسل میں کمزوریوں کا. ہم نے باقاعدہ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھا اور بچوں کو وقت نہیں دیتے. موبائل کو دیکھیں، موبائل کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، فیس بک کو یا ٹویٹر کو یا واٹس ایپ پہ ہم کتنا کام کرتے ہیں اور کتنا اس کو وقت دیتے ہیں اور کتنے اس پہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن اگر اس کا آدھا وقت بھی ہم اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے خاندان والوں کو دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی. ہمیں چاہیے کہ خاندان کے بھائیوں کو، چچا زاد، خالہ زاد، ان سب کے ساتھ مل کر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ پروگرام بنا کے اپنے خرچے پہ سب اپنے تھوڑا تھوڑا سے پیسے ڈال کے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد سے باخبر ہو جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو جائیں. تب ہم جا کے وہی ماحول میں جائیں گے جو ہمارے پرانا ماحول تھا. تو میرا یہ درخواست ہے بڑوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ ٹائم دیں، اور طلباء سے اور نئی نسل سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے چچوں کے ساتھ، اپنے انکلز کے ساتھ، اپنے محلے کے بڑوں کے ساتھ، اپنے جو نانا اور نانی ہیں ان کے ساتھ بیٹا کریں، ان سے کچھ سوالات کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں آرام اور سکون تھا، ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کامیاب زندگی بسر کر رہے تھے، وسائل کم تھے، خوش تھے آپ لوگ، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو جب ہماری نسل اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلے گا اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے وصیت نصیحت فرمائیں گے، ان کو پریکٹیکلی ان کو سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ زمانہ دور نہیں رہے گا کہ ہم دوبارہ اسی طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. شہروں کے حالات بہت زیادہ اس میں جو ہیں خراب ہیں، مشکلات زیادہ ہیں. جب بھی آپ دور دراز کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو اگر موقع ملا تو وہاں جا کر آپ جب اس حجرے کو دیکھتے ہیں جہاں پہ سب خاندان والے بیٹھتے ہیں، محلے والے بیٹھتے ہیں، نوجوان ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بچے دوسری جگہ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ جو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور وہ جو ان کا جو وہ مذاق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ دیکھنے کی قابل ہوتی ہیں. ان کی محبت کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے.
کہ ان لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں۔ شادی ایک گاؤں میں، جو چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے، اس میں ایک کی شادی ہوتی ہے اور سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے زمانے میں شادی، جو کسی بھی خاندان میں شادی ہوتی تو ہم کپڑے بنا لیتے تھے اور اتنے خوش ہوتے تھے کہ 2-2 3 دن پہلے ہم جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ کام بھی کرتے تھے، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ بھی لاتے تھے اور خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ تو آج کیا ہوا ہمیں کہ ہم اس زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پرسوں ایک چچا زاد بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، جاپان میں ہے آج کل، تو وہ خفا ہو رہے تھے کہ یہاں کے بچے جس طریقے سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، تو جب ان سے ہم پانی مانگتے ہیں اور میں کسی کام میں مصروف ہوتا ہوں تو وہ بچہ پانی لا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک میں اس کو نہ دیکھوں، یا اگر وہ بہت زیادہ وقت لگ جاتے تو وہ پھر بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہتے ہیں اگر آپ کو پانی کی ضرورت تھی تو آپ لے لیں۔ دیکھیں جی، لیکن اس کی ایک بات سنیں، خفا ہو رہے تھے کہ میرے بچوں کو اپنی مادری زبان سے واقفیت نہیں ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو وہ جانتے نہیں ہیں، وہ یہاں کے رسم و رواج اور جو ہمارے طور طریقے ہیں اس سے وہ باخبر نہیں ہے۔ تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ جو باہر لوگ رہتے ہیں، جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، جو مسافر ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ ترستے ہیں دوستیوں کے لیے، رشتہ داریوں کے لیے، اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اپنوں کے ساتھ اپنے دکھ درد بانٹنے کے لیے، ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے وہ ترستے ہیں، وہ خفا ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر خیال جب آپ لوگوں کے اور اپنے خاندان والوں کے اور اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے اور اپنے خاندان کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی نسل کو اس دنیا میں، اس معاشرے میں ایک نام دینے کے لیے، پھر وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے پھر وہ اپنی محنت اور مزدوری کرتے ہیں تاکہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں۔ تو مقصد میرا یہ ہے، خدا را اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ وہ دوستی والا جو مقام تھا، وہ دوستی اور محبت والا جو مقام تھا، وہ دور تھا، اس کو اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کے، مخلصی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ ملنا جلنا، بیٹھنا، اٹھنا، دکھ درد میں شریک ہونا شروع کر دے۔ میرے اس ویڈیو کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس زندگی کو آسان کر دیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم محبت، پیار والا ماحول جو ہے وہ ڈیولپ کر دیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمارے ان ارادوں کو انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے۔ تو درخواست یہی ہے کہ مخلص ہو کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اور پاکستان اور اس طریقے سے ہر جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ
محبت، پیار، خلوص کی ماحول بنا کر اپنی زندگی کو آسان کر دیں۔ امید ہے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی مختصر سی باتیں جو ہیں آپ اس پہ سوچیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اے اللہ تو ہمیں کامیاب کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم اپنے گھروں میں اچھے ہو جاؤ، میں اپنے گھر میں بہت اچھا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی محبت، وہی پیار، وہی حوصلے، وہی خلوص اور وہی رشتہ داریاں واپس کر دے، محبت والی، دوستی والی اور ایک دوسرے پہ قربانی والی۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔